نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین، آج میں آپ کو قرآن مجید کے بارے میں انفارم کروں گا کہ قرآن مجید ہمارے پاس اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ یہ ہمارے پاس کہاں سے آئی، اس کو کیسے مدون کیا گیا، کیسے جمع کیا گیا، اور یہ جمع ہونے کے بعد آج تک کیسے محفوظ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے 3 مراحل ہیں۔ 3 مرحلوں کے بعد قرآن مجید ہم تک پہنچا، اور انشاءاللہ جیسے پہلے محفوظ تھا آج بھی محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینوں میں محفوظ فرمایا، ان کے صدر میں محفوظ فرمایا۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے انہیں زبردست قوت حافظہ سے نوازا۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے حفظ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کو یاد کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں قرآن مجید منتقل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید حفظ کرنے کی شدید خواہش ہوتی تھی، حتیٰ کہ جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو پڑھتے تو آپ جلدی جلدی اس کو دہرانے کی کوشش کرتے، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات مبارکہ اتاری کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے کہ آپ کے اوپر صرف جو ہے قرآن مجید کا سننا ہے، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان اطہر سے پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے بعد اس کے پڑھنے کی ہماری پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا۔ ثم ان علینا بیانا، وہ ہمارے ذمہ ہے، واجب ہے کہ ہم اس کی جو ہے ایکسپلینیشن، اس کی تشریح، اس کا مفہوم آپ کو صحیح طرح سے واضح کر دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کاتبین وحی کی ایک جماعت بنائی، جس کے سربراہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو بہت حدیث کی کتابوں کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم ترین صحابی ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا ہونے کا شوق بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب کا آپ سے نکاح بھی کروایا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا یعنی متبنہ بنایا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر نازل ہوئے تو آپ نے کاتب وحی کو پھر جو ہے بلاتے، پھر ان کو کاتب وحی جو ہے قرآن مجید کو کبھی جو ہے باریک پتھر پر لکھتے جس کو عصیب کہتے ہیں، اور کبھی جو ہڈی کے اوپر لکھتے، اونٹ کے چوڑے شانے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھتے تھے، اور کبھی کھجور کے خشک پتوں کے اوپر اس کو لکھا جاتا۔ بہرحال قرآن مجید جو ہے اس طرح لکھا جاتا رہا۔ اس مرحلے میں قرآن باریک پتھر کھجور کی ٹہنی میں مرقوم رہا۔ باضابطہ اس کی تدوین کا مرحلہ اس کے بعد ہے۔ تو گویا پہلا مرحلہ لکھائی کا بھی تھا اور یاد کرنے کا بھی تھا، لیکن زیادہ زور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف حفظ کے اوپر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاتبین وہی تھے، وہی لکھنے والے تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے
کہ یہ آیت فلاں جگہ پر فلاں صورت کے ساتھ فلاں پارے کے اندر لکھ دو۔ دوسرا مرحلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو مسلمہ کذاب اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بہت ہی سخت معرکہ ہوا، ایک بہت ہی زبردست جنگ ہوئی جس کو یمامہ کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں تقریباً بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد شہید ہوگی۔ یہ بری حالت دیکھ کر، قرآن مجید کے ضیاع کا خطرہ دیکھ کر کہ قرآن مجید ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے امیر المومنین، قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیجئے ورنہ اس کے ضائع ہونے کا امکان بڑھتا جا رہا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر ایک بہترین قسم کا نمونہ بنے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، کہ میں اس کام کو کس طرح کروں جس کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اس کے اندر اللہ نے بلائی رکھی ہے، اسی میں بلائی ہے، اس پر آپ سنجیدگی سے غور فرمائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن کی جمع و تدوین کے لیے مسلسل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے قائل کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائل کر لیا۔ اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پھر ان کو فرمایا کہ اے زید، تم نوجوان آدمی ہو اور بڑے عقل والے ہو، تو میں تمہارے ذمہ کام لگاتا ہوں کہ قرآن مجید کو ایک جگہ بحث و تدقیق اور تفشیش اور تحقیق کے بعد اس کو یکجا کرو۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس عظیم کام کی ذمہ داری جب مجھ پر پڑی، اللہ کی قسم لو کلفونی لنقل جبل من الجبال، اگر مجھے پہاڑ کا کہتے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرو تو یہ میرے لیے زیادہ آسان ہوتا، لیکن قرآن مجید کا جمع کرنا تو بہت ہی مشکل تھا۔ گویا پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا میرے لیے آسان تھا، اور تدوین قرآن کا معاملہ بہت ہی سنگین تھا۔ اس صحابی رسول کی بلند ہمتی دیکھیے، اس بارے گناہ کو لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور دن رات کی چھان پھٹک کے بعد اس عظیم ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام تک پہنچانے کی کوشش میں لگے رہے۔ چنانچہ قرآن مجید جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے سینوں میں پتھر کے باریک ٹکڑوں اور کھجور کی ٹہنیوں میں منتشر تھا، وہ ایک عظیم مصحف کے اندر مدون ہوا اور یکجا ہو گیا۔ اس مصحف کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رکھا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد یہ مصحف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے، اور ان کے بعد ام المؤمنین زوجہ رسول سیدنا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ قرآن مجید چلا جاتا ہے۔ تو گویا یہ قرآن مجید کا جو پہلے مرحلے کے ساتھ دوسرا مرحلہ تھا، جس کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک ٹیم بنائی سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان لوگوں نے قرآن مجید کو ایک مصحف کے اندر جمع کر دیا۔ قرآن مجید کا جو تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے، یہ سنگین ترین مرحلہ ہے، جس کا تعلق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک سے ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ غزوہ ارمینیہ شام اور غزوہ آذربائیجان عراق کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوف اور ڈر کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا امیر المؤمنین ادرک الامہ قبل ان یختلف فی کتاب ربہم کما اختلف الیہود والنصارى، اے امیر المؤمنین، امت کو روکیے کہ ان کی اصلاح کیجیے، اس سے قبل کہ یہود و نصارہ کی طرح وہ بھی کتاب کے اندر اختلاف کر بیٹھیں، جس طرح یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تھا۔
یہود نے تورات اور زبور کے اندر اور نصارہ نے انجیل کے اندر اختلاف کیا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی کیا بات ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا شام والوں نے اللہ کی کتاب کے اندر اختلاف کر دیا اور عراق والوں نے بھی کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں جس طرح انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا اور نہ ہی پڑھا۔ یہی حال عراق والوں کے ساتھ بھی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی قرات کا انکار کرتے ہیں اور اسے غلط سمجھتے ہیں۔ اس کشمکش اور بدحالی کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے وجہ سے خوفزدہ کر دیا گیا کہ میری نبی علیہ السلام کی امت بھی کہیں یہود و نصارہ کی طرح کلام اللہ میں اختلاف نہ کر بیٹھیں۔ چند کہ اللہ کی خاص رحمت اور آسانی ہے کہ قرآن کو 7 حروفوں پہ اللہ رب العزت نے 7 احرف پہ اللہ نے نازل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ نے 7 طریقے 7 حروف سے میرے اوپر نازل کیا۔ انما امرت ان اقرأ القرآن على 7 احرف۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ۔ تو ہم اس حدیث کے اندر دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ 2 الفاظ اللہ رب العزت نے دونوں ذکر کیے ہیں، دونوں میرے نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے موجود ہیں، دونوں الفاظ قریب المعنی بھی ہیں۔ ایک قرات کے اندر آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور دوسری قرات کے اندر ہے فثبتوا۔ اختلاف قرات کی مصلحت یہ ہے کہ عرب کے بعض قبائل بعض حروف کا تلفظ صحیح طور پہ نہیں کرتے، اس لیے قرآن کو بطور آسانی میں عین کو ہا کے ساتھ اور حتی کو عین کے ساتھ پڑھنے اور عین کو ہا، تو اس طرح جو ہے ان کو پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن جب اہل شام حضرت ابی بن کعب کی قرات کی وجہ سے اور اہل عراق حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات کی وجہ سے ایک دوسرے کی قرات کو غیر مانوس سمجھ کر انکار کرنے لگے تو نوبت باہمی اختلاف تک آ پہنچی۔ تو یہ بات سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھا جائے تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کو لے کر آ جائے تو آپ کیا کرو، فتبینوا، اس کی واضح چھانٹ پھٹک کرو کہ آیا وہ خبر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اور فثبتوا، اس خبر کو ثابت رکھو۔ اس خبر کی یہاں پر فثبتوا فتبینوا دونوں الفاظ قریب المعنی ہیں کہ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ خبر کو صحیح جانچ پڑتال کرو کہ وہ فاسق جو خبر لے کر آیا وہ سچی بھی ہے یا جھوٹی خبر لے کر آ گیا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ الفاظ قریب المعنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مصحف منگایا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا تھا۔ پھر انہیں ایک مصحف میں تحقیق کر کے جمع کرنے کے لیے آپ نے جو ہے ایک ٹیم بنائی، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پھر دوبارہ جو ہے اس ٹیم کا سربراہ بنایا اور ان کو کہا کہ ایک قرآن کے اوپر ساری امت کو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا کہ کتاب جو مصحف الامام ہے، کاتب وحی اور دیگر الفاظ اور ضباط و صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کو آپ نے مکلف بنایا، اور آپ نے کہا کہ ایک جو ہے مصحف الامام تیار کیا جائے اور اس کے اندر لغت قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو معیار بنایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قریشی تھے اور قریش کی زبان کو معیار بنا کے اس حوالے سے قرآن مجید کے الفاظ کو لیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قریش کی زبان کو معیار بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جو ہے جمع کیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو ہے مصحف تھے
ان سب کو جو ہے ایک جگہ جمع کر کے آپ نے جلا دیا اور اختلاف کی جڑ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تاریخ ساز کارنامے کے ذریعے امت کو ایک مسخ پر جمع کیا گیا، انہیں اختلاف کی روش سے روکا گیا، کتاب الہی کے سلسلے میں امانت اور دیانت کو مقدم رکھا گیا، اور ساتھ ہی قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو تلاوت قرآن کا ایک نقل دے دی، ایک کاپی دے دی، جسے حضرت مصحف امام کا نام دیا گیا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن مجید کا جو نسخہ ہے، ہم دنیا کے کسی بھی کارنر میں چلے جائیں، کسی کونے میں چلے جائیں، کہیں بھی ہم جو ہے چلے جائیں، تو ہمارے پاس یہ قرآن مجید ہے جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا۔ خواہ ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ہمارے فرقے کے ساتھ تعلق ہو، بصیرت مسلمان ہمارے پاس یہی قرآن مجید جو ہے موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جمع کروایا تھا، تدوین کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر ہمیں اختلاف ہو جائے کتابت کے اندر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو حضرت عثمان نے فرمایا فَاكْتُبُوا بِلِسَانِ قُرَيْشَ فَإِنَّهُ، تو حضرت زید کے ساتھ اگر اختلاف ہوتا ہے تو قریش کی زبان سے اس کو لکھو، کیونکہ کیونکہ زید بھی قریشی میں سے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کتابت اور نسخ میں حضرت زید سے اختلاف ہو جائے تو قریش کی زبان کی لغت کے مطابق لکھو، کیونکہ قریش کی زبان کے اوپر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا۔ ان تمام کے پیچھے یہ ایک عظیم راز اللہ نے جو ہے چھپایا ہوا ہے کہ قرآن کی حفاظت، قرآن مجید کی مکمل طور پہ حفاظت، اس کی بقا کی ذمہ داری اور رب ذوالجلال والاکرام نے لی ہے۔ چنانچہ اس ایک آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ، ایک آیت، ایک حرف تک نہیں بدل سکا اور نہ ہی ضائع ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کیوں؟ اس کا محافظ اللہ رب العزت خود ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب حجاج ابن یوسف قرآن مجید کے اوپر زبر زیر پیش اور اس کے نکات لگا رہا تھا، تو انطاکیہ شہر والے حجاج ابن یوسف کے پاس بہت زیادہ مال اور زر لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اے حجاج، ہماری بےزتی قرآن مجید کے اندر ہو چکی ہے، ہماری بےزتی کو جو ہے آپ نے صرف ایک جو ہے الفاظ کو نیچے سے مٹا، ایک نقطے کو نیچے سے مٹا کے اوپر دو نقطے جو ہے زیادہ کر دینے ہیں، تو ہم آپ کو بہت سارا مال اور زر دیں گے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی پارہ نمبر 16 کے اندر یہ آیات مبارکہ ہے فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی کریں، تو اللہ نے یہاں پر فَأَبَوْا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ تو فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا کیا جاتا کہ وہ لے آئے کھانا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی کی۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کا ایک نقطہ، ایک زبر زیر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی، تو اس کے اندر آپ کا قصور ہے۔ اللہ نے آپ کی تعریف اس قرآن کے اندر کر دی ہے، وہ ہمیشہ تا قیامت رہے گی۔ اپنا مال و زر اپنے پاس ہی رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اتارا تھا اسی طرح محفوظ ہے۔ اللہ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ انا یہ ایک تاکید ہے، نحن دوسری تاکید، نزلنا ذکر تیسری تاکید، وانا پھر چوتھی تاکید، لہو پانچویں تاکید، لحافظون چھٹی تاکید، ویا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک قرآن کو، ذکر کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ تو یہاں چیز دیکھیں، زا جو ہے نزلنا کے اندر یہ مشدد ہے، دو دفعہ یہ زا کو پڑھا جاتا ہے، نزلنا۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک اصول ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ نزلنا کا الفاظ ذکر کیا ہے، باقی اللہ نے قرآن کے ساتھ، قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے ساتھ نزلنا کو ذکر نہیں کیا، بلکہ انزلنا کو ذکر کیا، جس میں زا جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، نزلنا کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ یہ باب تفعیل ہے، اس کا خاصا ہے تدریج، تھوڑا تھوڑا
کر کے اتارنا اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، یہ قرآن مجید کی صفت ہے، تورات زبور انجیل کی صفت نہیں ہے۔ اسی لیے تورات زبور اور انجیل اس کے علاوہ جتنی بھی اور کتابیں ہیں وہ محفوظ نہیں، اور اللہ رب العزت نے صرف اور صرف ذکر یعنی قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے۔ اور قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ دلوں کو سکون بھی ملتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ کا ذکر قرآن مجید ہے، اور ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اور قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے ہمارے پاس کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ اسی قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے پہلے لوگ بھی کامیاب ہوئے، اور آج ہم بھی اسی کی وجہ سے کامیاب ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، جب قرآن مجید دنیا سے اٹھ جائے گا تو پھر دنیا سے بھی دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارا دنیا کے اندر محفوظ رہنا صرف اور صرف قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ، ہمارے ریلیشن محفوظ فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کے میں قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہمارا جینا بھی ہو، ہمارا اسی کے ساتھ مرنا بھی ہو۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید کو ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے اوپر اس کو اللہ حجت نہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔